پر صرف پرندوں کو ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ ہمیشہ صبر کریں، کیونکہ صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، باتوں سے تو تاجر متاثر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا انتظار بہت اذیت ناک ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھولنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین جانیے سب سے اذیت ناک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ دھوکہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر تو دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتے ہیں، کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ قبر کی تنہائیوں سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ کبھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنی 4 چیزیں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ اپنے مسائل کسی سے شیئر نہ کریں۔ آپ کتنا کماتے ہیں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ اپنے خواب کسی سے شیئر نہ کریں۔ اپنے خاندانی مسائل کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ پیسہ آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن سب کچھ نہیں۔ آپ یہ کبھی جان نہیں سکتے کہ آپ کے پاس کیا ہے جب تک کہ آپ اسے کھو نہ دیں۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو تبدیل کرنے کی بجائے خود کو تبدیل کر کے دیکھیں۔ لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے، بلکہ آپ کا کام اور پیسوں کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو بہترین حاصل کرنے کے لیے بدترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والوں پر غصہ آتا ہے۔ آپ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تعلیم دراصل اپنی جہالت کو آہستہ آہستہ جان لینے کا نام ہے۔ ایک جاہل حکمران پوری قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ تم کبھی بھی لوگوں کی سوچ اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے جیو جو تمہیں خوشی دے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو: غریبوں کو، مسکینوں کو، دکھی اور بے سہارا لوگوں کو۔ اس محل سے جہاں کوئی روتا ہو وہ جھونپڑی بہتر ہے جہاں کوئی ہنستا ہو۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں: زبان بند رکھیں، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کو احتیاط سے چنا کریں، یہ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتے ہیں۔ احمق بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے تو سب ہی ہوتے ہیں، لیکن پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ کبھی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ پکا ہوا پھل خود ہی گر جاتا ہے، لیکن یہ آپ کے منہ میں نہیں گرتا۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے نکلے بغیر کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ عقل مند آدمی اپنے فیصلے خود کرتا ہے، لیکن جاہل آدمی لوگوں کی پیروی کرتا ہے۔ پریشان ہونے کی بجائے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ پریشانی سے تکلیفیں دور نہیں ہوتی بلکہ انسان کا آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔
نہ تو اندھیرے کو اندھیرے سے ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نفرت کو نفرت سے۔ اس کے لیے ہمیشہ محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو شخص ایک جگہ سے دوسری بار دھوکہ کھائے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ کسی ایسے انسان پر اپنی محبت ضائع نہ کریں جو اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ دھوکہ کمزور لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس وقت انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہو۔ خاموشی دانش مندی کی علامت تو ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے حماقت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اگر کوئی ماہر نفسیات یہ کہتا ہے کہ دکھ کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہمیں دکھ دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک۔ انسان کی عقل کا اندازہ غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ کسی کتے کے آگے ہڈی ڈالنا فیاضی نہیں، یہ فیاضی اس صورت میں ہوتی جب اس ہڈی کی ہمیں بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی جتنی کتے کو ہے۔ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے بہت ہی عقل مند ہے، اور جو بہت جلد غصہ کرتا ہے وہ اپنی بے وقوفی ظاہر کرتا ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ پہلے آپ بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ غصہ بڑھتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود ہی اس میں جلتا ہے۔ جب تک تیرا تیرا کرنا اور غصہ کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ جس کا غصہ زیادہ ہے اس کے دوست کم ہیں۔ طنز اینک کی مانند ہے جس کے ذریعے اپنے چہرے کے سوا ہر چیز نظر آتی ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے۔ غصہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کا انتقام اپنے آپ سے لیتے ہیں، اور یہ کس قدر مزاح کا خیز بات ہے۔ جو لوگ کسی راہ گزر پر کسی کا انتظار کرتے ہیں، ہم بیکار انہیں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو تسکین میں تبدیل کر دینے پر قادر ہو۔ نکمی سے نکمی بات کی حمایت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حمایتی نکل ہی آتا ہے۔ خاموشی اسٹور میں جمع شدہ عقل مندی کا نام ہے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم ہو جاتا ہے۔ صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جس میں شرم و حیا کا احساس نہیں۔ کسی کے غصے میں کہے ہوئے الفاظ کو کبھی بھی مت بھولو۔ صبر اس لا علمی کا نام ہے جسے خوبی کا نام دے دیا گیا ہے۔ صرف وکیل ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے الفاظ اور غصہ کرائے پر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی دوستی کو آزمانا ہو تو اس کے غصے میں لا کر آزماؤ، غصے میں اس کی کہی ہر بات حقیقت ہوگی۔ 3 باتیں آدمی کو ہلاک کرتی ہیں: حسد، حرص اور تکبر۔ غصہ کرنے والا انسان بہت جلد اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ اپنی 5 چیزیں ہمیشہ راز میں رکھیں: اپنے ارادے، اپنے ذاتی اہداف، اپنے خاندانی معاملات، اپنی دولت اور املاک، اپنے روحانی خیالات اور تجربات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو غصہ ترک کریں، کیونکہ غصہ محبت کا دشمن ہوتا ہے۔